کوئی میری مدد کرو، مجھے یہاں سے نکالو۔ وہ بری طرح چیخ رہی تھی جب دروازہ کھول کر سمیر دورانی اندر آیا۔ وہ اس کا چچا زاد کزن تھا جو اس سے 2 سال چھوٹا تھا۔ وہ ہمیشہ اسے چھوٹا بھائی سمجھتی آئی تھی، پر نہیں جانتی تھی وہ اس سے محبت کر بیٹھا تھا۔ وہ بلا کا ضدی تھا اور اب لاریب بھی محبت کے ساتھ اس کی ضد بن چکی تھی۔ کیا اب آپ نکاح کے لیے تیار ہیں؟ یقین کریں ساری زندگی یہی رہیں گی، پر میں آزاد نہیں کروں گا، بلکہ بغیر نکاح کے۔ وہ بولتے جو ہی قریب آیا، لاریب نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تو وہ گہرا مسکرانے لگا۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پر اب آپ مجھے مجبور کر رہی ہیں۔ لاریب کو اپنے ساتھ کھینچتے وہ ضدی عاشق۔ سمیر دورانی، تمہیں احساس ہے کہ تم نے کیا کیا ہے؟ پوری یونیورسٹی میں تم اپنے باپ کا راج سمجھتے ہو، ایک بڑے آدمی کی اولاد ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم زمین پر چلنے والے لوگوں کو کیڑے مکوڑے سمجھو گے۔ یہ یونیورسٹی ہے، یہاں پہ کسی کے باپ کا سکہ نہیں چلتا۔ خبردار اگر تم نے اب کسی بھی لڑکے کے ساتھ مار پیٹ شروع کی۔ اس وقت پرنسپل بہت غصے میں سمیر دورانی کی کلاس لگا رہے تھے، جس نے ایک معمولی سی بحث کی وجہ سے اپنے سینئر کلاس کے لڑکے کو بہت بری طرح مارا تھا، اور سمیر دورانی اپنی ازلی ہٹ درمی کی وجہ سے سرخ و سفید رنگت لیے بہترین لباس میں اس وقت بہت ہی مغرور شہزادہ لگ رہا تھا۔ بہت سی لڑکیوں اسے دیکھ کر ٹھنڈی آنکھیں بھرتی تھیں، وہ تھا ہی اتنا حسین۔ ایک تو دولت کا نشہ اس کے سر چڑھ کر بولتا تھا، اپنے باپ کی اکلوتی اولاد تھا۔ دادا بھی جدی پشتی امیر تھے اور آگے ان کی زندگی بھی ایسی تھی مانو سونے کے چمچ لے کر منہ میں پیدا ہوا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جب پرنسپل نے اسے دوبارہ سٹاف روم میں بلایا تب وہ اپنی مغرور چال چلتا ہوا سٹاف روم کے اندر داخل ہوا، لیکن اپنے سامنے ہی اپنے کزن لاریب کو دیکھ کر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی، جبکہ لاریب خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دوپٹے کے حالے میں اس کا چمکتا ہوا چہرہ سمیر دورانی کی دھڑکن تک روک گیا تھا، لیکن وہ خاموشی سے جا کر کھڑا ہو گیا۔ جبکہ لاریب نے اس کو دیکھا تو غصے سے سرخ چہرہ لیے اس کی جانب گئی اور بولی، یہ کیا ہے سمیر، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس لڑکے پر ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں پتا ہے اس کے سر پر کتنی گہری چوٹ آئی ہے؟ اگر اسے کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ تمہارے سر بھی بے فضول کا الزام آ جاتا۔ دادا جان بھی تمہارا انتظار کر رہے ہیں، گھر چلو۔ جبکہ پرنسپل نے لاریب کو دیکھتے ہوئے کہا، مس لاریب، یہ آپ کے کزن ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن آپ اتنی ویل ایجوکیٹڈ ہیں، آپ انہیں سمجھائیں کہ کہیں بھی تعلیم حاصل کرنے کے کسی بھی ادارے کے بہت سے اصول ہوتے ہیں، انہیں ماننا چاہیے، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جبکہ لاریب نے ان سے ایکسکیوز کیا اور سمیر دورانی کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ سمیر دورانی خاموشی سے اس کے ہمراہ چلنے لگا تھا۔ وہ خود سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ عجیب سی فیلنگ کیا ہو رہی ہے۔ جبکہ لاریب نے گاڑی کو بریک لگایا تو سمیر ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ دونوں جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو لاریب کی والدہ نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے شہزادے صاحب نے آج پھر یونیورسٹی میں کوئی نیا کٹا کھول دیا ہے نا لاریب؟ لاریب نے بھی سمیر دورانی کی جانب دیکھا جو کہ ببل کھا رہا تھا اور بولی، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ لڑکا نہیں سدھرے گا، میں ابھی اس کی چچا جان سے شکایت کرتی ہوں۔ جبکہ سمیر دورانی نے بات ہوا میں اڑائی اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس کی نظر اپنے صاف ستھرے کمرے پر گئی تو اس نے مسکراتے ہوئے سیڑھیوں سے نظر آتے لاریب کے سائے کو دیکھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاریب کو صفائی کتنی پسند ہے۔ وہ پھیلا ہوا گھر برداشت ہی نہیں کرتے۔ اپنی سیکنڈ ٹائم جاب کے ساتھ ساتھ وہ گھرداری بھی اچھی طرح جانتی تھی۔ جبکہ لاریب نے اپنے چچا کو بتایا کہ کس طرح سمیر دورانی نے آج اس لڑکے کو مارا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی بیوی کو گھورتے ہوئے کہا، یہ سب اس کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، اکلوتا بیٹا کہہ کر اس نے بیٹے کو سر پر چڑھا لیا ہے۔ بیٹی کو اتنا ڈرا دھمکا کر رکھتی ہے اور بیٹے کو اس نے شیر بنایا ہوا ہے، کل کو ہمارے سنوں پر خاک ڈلوائے گا یہ۔ مجھے تو لڑکیوں سے عزت کا ڈر نہیں ہے، لڑکے سے عزت کا ڈر ہے، پتہ نہیں ہے کیا کرے گا۔ جبکہ اپنے صاحبزادے کی بات سن کر اس کے باپ نے سخت کلاس لگائی تھی۔ سمیر جو کہ ازلی ہٹ درمی سے بولا، بابا میں کوئی لڑکی تھوڑی ہوں جو دوپٹہ اوڑھ کے گھر سے نکلوں، آہستہ آہستہ بات کروں، کسی کی بھی کوئی بھی برداشت کروں۔ وہ مجھ سے اوور ہو رہا تھا، میرا بھی ہاتھ اٹھ گیا بس، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ مس لاریب باپ کو ایک کی چار بتا رہی ہیں۔ جبکہ لاریب نے فروٹ کٹنگ کرتے ہوئے اس سے گھورا اور بولی، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں کوئی جھوٹ نہیں بول رہی۔ چاچو آپ میرا یقین کریں، پروفیسر کے سامنے مجھے اتنا شرمندہ ہونا پڑا ہے نا کہ یہ میرا بھائی ہے جو ایسی حرکتیں کر رہا ہے۔ جبکہ پانی پیتے ہوئے سمیر دورانی کو اس بات پر اچھوکا لگا تھا
सब लोगوں ने हैरत से समीर की तरफ देखा था, जो कि बुरी तरह खांस रहा था। लारेब की तो जुबान को ही ब्रेक लग चुकी थी। समीर दुरानी की वालिदा ने उसे देखा और बोली, क्या हुआ, अभी तो तुम ठीक थे। समीर दुरानी ने कहा, आप लोग मुझे ठीक रहने ही कब देते हैं। घर पे रहूं तो ऐसे जलील करते रहते हैं, बाहर रहूं तो ये जो आपने उस्तानी छोड़ी हुई है सबके सामने मुझे जलील करती है। जबकि जलालत वाली बात पे लारेब ने बहुत घूर कर उसे देखा था कि अब तुम नाइंसाफ़ी कर रहे हो समीर, मैंने तुम्हें कोई जलील नहीं किया, बस मैं तुम्हें बता रही थी कि यह काम ठीक नहीं है। समीर ने कहा, अच्छा अच्छा ठीक है, बस करें, वहाँ भी लेक्चर देती हैं, यहाँ भी लेक्चर देती हैं। जबकि लारेब गुस्से से उसे देखकर रह गई थी। उसकी नेचर ही ऐसी थी, पूरा घर जानता था। ज़्यादा लोग उससे बहस करने से दूर ही रहते थे। इस बात को काफ़ी दिन गुजर गए जब अचानक समीर घर में दाखिल हुआ और उसने देखा कि बहुत से मेहमान घर पर बैठे हुए हैं और लारेब भी खाने की ट्रे सजाकर उन सबके सामने आ रही है। उसके दिमाग में एक बात तो है, लेकिन वो अपनी सोच को झुठलाता हुआ बावर्ची खाने में चला गया। बावर्ची खाने में अपनी माँ को काम में मसरूफ़ देखा तो उसने पूछा, मामा, ये बाहर कौन लोग आए हैं। जबकि जो बात उसकी अम्मी ने उसे बताई वो सुनकर समीर दुरानी के हाथ से ग्लास छूटकर गिर चुका था। उसकी मामा ने जब समीर को ऐसे देखा तो बोले, तुम एक काम सही कर सकते हो या नहीं, मेहमान आए हुए हैं, मुझे इतना काम है, अब मैं ये कांच समेटती फिरूं। चलो पीछे हो जाओ, कभी तुम्हारे पाँव में लग जाए। जबकि समीर दुरानी तो बस मुस्कुराते हुए लारेब को देख रहा था, जो कि सर झुकाए वहां बैठी हुई थी। वो खामोशी से किचन के दरवाजे से घर से ही निकलता चला गया, अपने दोस्त के अपार्टमेंट में सिगरेट पीते हुए बस एक बात ये सोच रहा था कि ये सब कुछ उससे क्या हो रहा है। उसका इकलौता दोस्त अदनान जब समीर दुरानी को इतने सोच में बैठे हुए देखा तो उसने पूछा, क्या बात है। तब समीर दुरानी ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो रही है, ऐसा लग रहा है बहुत कीमती चीज़ मुझसे दूर जा रही है। जबकि समीर दुरानी ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा और बोला, क्या बात है सरकार, आप तो बहुत ही ज़्यादा संजीदा नजर आ रहे हैं, सूट नहीं कर रहा तुम पर इतना सीरियस होना। जबकि समीर ने अपने असली गुस्से में उसकी जानिब देखा और बोला, बंद कर, मैं सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा फिर ये क्या माजरा है। उसके दोस्त ने कहा, तो बता दो मुझे क्या बात है, शायद मैं तुझे कोई वजह दे सकूं या कोई मामला सेट कर सकूं। समीर तुरानी ने कहा, यार मुझे लगता है कि मुझे किसी से मोहब्बत हो गई। जबकि उसकी बात सुनकर उसका दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा, तुझ जैसे अकड़ू इंसान को किसी से मोहब्बत हो गई, मुझे तो सनकी लगता है, किसकी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क करने का इरादा किया, बता मेरे भाई। समीर दुरानी ने जब उसकी बात सुनी तो पास पड़ा हुआ कुशन उसके मुंह पर दे मारा और बोला, लारेब। जबकि लारेब का नाम सुनकर उसके दोस्त के सच में रंग उड़े थे। वो अच्छी तरह जानता था कि वो उसकी कज़न है और उससे 2 साल बड़ी है। 27 साल की लारेब और समीर दुरानी का कोई जोड़ नहीं था, क्योंकि वो तो उसे हमेशा भाई समझती थी। अदनान उससे मिल चुका है, वो लोग अक्सर उस पर ट्यूशन पढ़ा करते थे पहले, और अब जब वो उनकी यूनिवर्सिटी में ही एक लेक्चरर थे, काफ़ी मर्तबा उससे सामना हुआ था, लेकिन कभी ऐसा लगा नहीं। अदनान ने कहा, मैंने सही सुना है तो तू लारेब आपी का नाम ले रहा है ना। हाँ हाँ वही, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा और मैं तुझे क्या जवाब में, ये कब कैसे, अगर मुझे पता चलता कैसे हुआ तो मैं होने देता। लेकिन अब जब से मैंने ये बात सुनी कि उनका रिश्ता तय हो रहा है, तब से मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो रही है और गुस्सा इतना आ रहा है, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तुझे क्या मशवरा दूं, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। और वो तुझसे बड़ी हैं, तो क्या हुआ, बड़ी है तो दिल को अच्छी लगती है, मोहब्बत है मुझे उनसे। अच्छा तू एक काम कर, पहले अपने घर वालों से इस बारे में बात कर। जबकि समीर दुरानी ने उसकी जानिब देखा और बोला, गधे, अगर मैंने घर वालों से बात की उनका रिएक्शन मुझे पता है क्या होगा। अदनान ने कहा, मुझे यहाँ गालियाँ देने से अच्छा तो एक बार घर बात करके देख ले, घर की बेटी घर में रह जाएगी, इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा हो सकता है उन्हें। समीर दुरानी उसकी बात सुनकर बोला, शायद तू ठीक कहता है, एक बार बात करनी चाहिए। रात को जब वो घर वापस आया तो वो अपने माँ बाप के कमरे में गया। उसके बाप ने उसे कमरे में आते देखा तो बोले, खबरदार, अगर तुमने मुझसे कार्ड मांगा या ये कहा कि तुमने गाड़ी कहीं ठोक दी है, मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बाप को उकताहट से देखते हुए उसने कहा, बाबा एक बार मेरी बात तो सुन ले, मैं कहने क्या आया हूँ। उसकी माँ ने रिवायती अंदाज में अपने शोहर को टोकते हुए बोली, सुन तो ले बच्चा क्या कह रहा है। हाँ बेटा बोलो, क्या बात है। समीर दुरानी ने डायरेक्ट कहा, मुझे लारेब से शादी करनी है। जबकि अपने बेटे की बात सुनकर दोनों माँ बाप सख्ते में आ गए थे।
انہوں نے سمیر کو دیکھا اور جلدی سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے باپ نے کھڑے ہو کر ایک تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا اور بولے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بہن ہے وہ تمہاری؟ جبکہ سمیر نے کانچ کے جگ کو زمین پہ دے مارا اور چیختے ہوئے بولا، وہ میری بہن نہیں ہے، وہ میرے تایا کی بیٹی ہے، میری بہن کوئی نہیں ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ لوگوں کا یہی جواب ہوگا۔ میں آپ سے آخری مرتبہ کہہ رہا ہوں، مجھے لاریب چاہیے، مجھے ان سے بہت محبت ہے۔ لیکن اس کے باپ نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ بے شرمی سے ہنستے ہوئے بولا، میں نے آپ کو صرف بتانا تھا بابا، اب آپ سوچ لیں آپ کو کیا کرنا ہے۔ اگر مجھے وہ نہ ملی تو میں پورے گھر کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو آگ لگا دوں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ اس کا باپ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کی ماں تو سکتے کی حالت میں ہی کھڑی رہی۔ انہوں نے اپنے شوہر کو دیکھا اور بولی کہ وہ کیا کہہ کر گیا، میں دوبارہ اس سے پوچھ کر آتی ہوں۔ جبکہ ان کے شوہر نے کہا، اب کیا فائدہ پوچھنے کا، پہلے پوچھنا تھا نا، گھر کی بیٹی پہ نظر رکھ رہا ہے۔ کتنی گھٹیا تربیت کی ہے ہم نے اپنی اولاد کی، مجھے سوچ کر ہی شرم آ رہی ہے۔ جاؤ اس بدبخت کو منع کرو کہ کوئی بات بھائی بھابھی کے سامنے نہ کرے، ورنہ میں اپنی جان لے لوں گا۔ وہ تیزی سے اپنے بیٹے کے کمرے کی طرف گئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ اس وقت سمیر دورانی بیڈ پر لیٹا ہوا اپنا سر ایک جانب ڈال کر سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے سگریٹ لے کر دور پھینکا اور روتے ہوئے بولی، میں نے تو کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم ایسے نکلو گے۔ سمیر اٹھ کر بیٹھا اور ماں کے ہاتھ تھام کر بولا، آپ تو مجھے سمجھے، میرے دل میں آگ لگی ہوئی ہے، آپ میرے دل کو سمجھے، میری تڑپ کو سمجھے۔ میں بہت سیریس ہوں لاریب کے لیے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھیگتے ہوئے محسوس کیا تو اپنے بیٹے کی آنکھوں کی جانب دیکھا۔ تم رو رہے ہو سمیر دورانی؟ وہ تو کبھی بچپن میں بھی نہیں رویا تھا، جبکہ اس لڑکی کے لیے رو رہا تھا۔ ماں تھی، ماں کا دل بھی پگھل گیا۔ وہ تو خاموش ہو گئی، لیکن ایک ہفتے بعد جب اچانک لاریب کی منگنی کا شوشہ اٹھا تو انہوں نے دل پکڑ کر اپنے بیٹے کی جانب دیکھا تھا، جو کہ آنکھوں میں سرد پن گاڑے ہوئے لاریب کو گھور رہا تھا، جو پیلے رنگ کے جوڑے میں مسکراتی ہوئی یہاں سے وہاں پھر رہی تھی۔ لاریب چھت پر کپڑے سکھانے کے لیے گئی تو سمیر بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ لاریب نے اسے دیکھا۔ تم؟ مسکراتے ہوئے بولی، آج تم چھت پر کیسے آئے؟ جبکہ سمیر نے لاریب کی بات نظر انداز کرتے ہوئے بہت ہی سنجیدگی سے کہا، آپ شادی سے بہت خوش ہیں؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور آگے بڑھ کر بولی، ہاں خوش تو ہوں گی، فیصلہ امی ابو کا ہے۔ تم کیوں ایسا سوال کر رہے ہو؟ جبکہ سمیر دورانی نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی اور کہا، آپ اس لڑکے سے محبت کرتی ہیں؟ جبکہ اس طرح کے سوال پر لاریب نے اس کی جانب دیکھا اور بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کیوں کسی نامحرم سے محبت کروں گی؟ بس ایک رشتہ ہو رہا ہے جو کہ روایت کے حساب سے ہے۔ میرا مطلب ہے، سمیر دورانی نے کہا، آپ کسی سے محبت نہیں کرتی؟ مطلب کالج گئی، یونیورسٹی میں لیکچرار ہیں، اتنے لوگ آپ کی زندگی میں آئے۔ اس کی بات سن کر لاریب مسکرا کر اس کے سر کے بالوں کو بگاڑتے ہوئے بولی، ایسا کچھ نہیں ہے، امی ابو نے مجھ سے میری مرضی پوچھی تھی، مجھے ان کا فیصلہ قبول ہے۔ اور تم اتنے بڑے بڑے سوال کیوں کر رہے ہو مجھ سے؟ چلو نیچے۔ لاریب تو اس کے ساتھ سے ہو کے گزر گئی، لیکن خوشبو کا جھونکا جب سمیر کی ناک سے ٹکرایا تو اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ سمیر وہیں کھڑا رہا۔ دیکھتے دیکھتے منگنی کا دن آ گیا۔ سمیر اس وقت کالے رنگ کے کرتے میں سامنے اس لڑکے کو گھور رہا تھا جس نے لاریب کی انگلی میں انگوٹھی پہنائی تھی۔ سارا فنکشن ختم ہونے کے بعد رات کو لاریب جب اپنے کمرے میں سونے کے لیے گئی تو سمیر کھڑکی سے پوری رات کھڑا ہو کر اسے دیکھتا رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے۔ عدنان اس وقت اپنے دوست کو روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ ہمیشہ سے اس نے سمیر دورانی کو بہت خوش باش دیکھا تھا، مگر اس وقت اس کی حالت دیکھ کر عدنان بھی اس کے ساتھ رو رہا تھا۔ لیکن سمیر دورانی کی اگلی بات نے اس کو چونکا دیا۔ عدنان، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں نے اپنے لوگوں سے کہہ کر اسے اٹھوا لیا ہے اور اس وقت وہ میرے فارم ہاؤس پر قید ہے۔ جبکہ عدنان نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور اس کے گریبان پکڑتے ہوئے کہا، تو نے اتنی گھٹیا حرکت کی، ایسی کیا محبت، جو بھی ہو وہ تیرے خاندان کی عزت ہے۔ سمیر، یہ تو نے بہت غلط کیا۔ جبکہ عدنان کو مارتے ہوئے سمیر دورانی بولا، میری محبت ہے وہ، ان کے خلاف کسی نے بات کی تو زبان کھینچ لوں گا میں گدی سے، میں ان کے بغیر مر جاؤں گا، آج ہر حال میں ہمیشہ کے لیے اپنے نام کروں گا۔ یہ بات کہتے ہوئے سمیر دورانی وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ عدنان نے بس خاموشی سے اس کی پشت کو دیکھا تھا۔ لاریب اس وقت یونیورسٹی سے نکلی تھی جب اچانک ایک ویگن نے اس کا راستہ روکا۔ اس سے پہلے وہ کچھ سمجھتی، کچھ لوگوں نے اس کے منہ پر کپڑا رکھا اور اسے گاڑی کے اندر دھکا دے دیا۔ اس کے بعد لاریب کو کوئی ہوش نہیں رہا کہ وہ کہاں ہے کہاں نہیں۔ آنکھ کھلی تو اس نے خود کو بندھا ہوا پایا تھا، جبکہ چاروں سمت اندھیرا تھا۔ لاریب نے چیختے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھا اور آوازیں لگانی شروع کی۔
لیکن کوئی بھی نہیں آیا۔ چیخ چیخ کر لاریب کا گلا بیٹھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور روشنی کو چیرتا ہوا ایک وجود اندر آیا۔ لاریب کی آنکھیں چندیا گئی تھیں۔ اتنی تیز روشنی میں سامنے سے کھڑے ہوئے سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ کھولے۔ لاریب غیر دانستہ طور پر اسے دیکھ کر کافی حیرت میں تھی۔ لاریب ہاتھ کھولتے ہی کھڑی ہوئی اور سمیر کے بازو سے لپٹتے ہوئے بولی، سمیر، اچھا ہوا تم آگے۔ تمہیں پتہ ہے مجھے کچھ لوگوں نے باندھ کر رکھا تھا، مجھے یہاں سے لے کے چلو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ جبکہ سمیر نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے پر بکھرے ہوئے بالوں کو کان سے پیچھے کرتے ہوئے کہا، کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں نہ جانے کیا تھا کہ لاریب نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں بیگانگی دیکھ کر لاریب نے اس سے فاصلہ بنایا تو سمیر نے واپس اس کے دونوں بازو جکڑ کر اپنے مقابل کیا اور بولا، یہاں آپ کو کسی اور نے نہیں، میں نے کڈنیپ کروایا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آپ اس کی وجہ کو سمجھ رہی ہوں گی۔ جبکہ لاریب نے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ مارا اور بولی، مجھے پتا تھا تم شروع سے بدتمیز، ضدی اور اکڑو انسان ہو، لیکن تم ایسی کوئی حماقت کرو میں سوچ نہیں سکتی تھی۔ سمیر نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کیا سوچ سکتی ہیں کیا نہیں، یہ آپ جانتی ہیں۔ میں بس اپنا جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ابھی اور اسی وقت آپ سے نکاح کروں گا۔ جبکہ سمیر کی بات سن کر لاریب کی آنکھیں حیرت سے پھٹنے کے قریب تھی۔ سمیر نے جب ان کو حیرت میں ڈوبا دیکھا تو پاگلوں کی طرح ہنستا ہوا بولا، مجھے پتا تھا آپ کا ریئیکشن کچھ ایسا ہی ہوگا۔ لاریب نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور بولی، تم میرے چھوٹے بھائی ہو، تم ایسی کیسے کر سکتے ہو؟ جبکہ سمیر اچانک اس کے بال گدی سے پکڑے اور بولا، اگر اب مجھے بھائی کہا تو اسی جگہ دفن کر دوں گا میں آپ کو۔ آپ کو کیا لگا کہ میں آسانی سے آپ کو کسی اور کے ساتھ شادی کرتے ہوئے دیکھوں گا؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں لاریب، اور سیدھی طرح نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نہیں مانی تو اس نے کہا، کیا کرو گے تم؟ سمیر دورانی نے مسکراتے ہوئے اس کے بال چھوڑے اور اچانک اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، جبکہ لاریب کرنٹ کھا کر پیچھے ہوئی تھی۔ وہ اچھی طرح سمجھ رہی تھی کہ سمیر کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ لاریب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، سمیر دیکھو میری بات سنو، تم جو کر رہے ہو بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ چاچا چاچی نے تمہاری تربیت ایسی نہیں کی۔ مجھے یہاں سے جانے دو، بلکہ تم بھی گھر چلو، یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ سمیر نے اس کو روکنا چاہا تو غیر دانستہ طور پر اس کے ہاتھ میں لاریب کا دوپٹہ آ گیا اور وہ کھینچ گیا۔ لاریب کی آنکھوں میں خوف اترا تھا۔ اس نے ایک اور تھپڑ سمیر کے منہ پر مارا اور یہیں سمیر کی حد ہوئی تھی۔ اس نے لاریب کے دونوں ہاتھ موڑ کر اس کی کمر سے لگائے۔ درد سے اپنے آپ پر ضبط کرتی ہوئی بولی، سمیر تم جانور ہو، سمیر مجھے تم سے گھن آ رہی ہے۔ جبکہ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے سمیر نے اس کی گردن کے قریب جھک کر اپنی گہری سانس چھوڑی تھی اور بس اسی لمحے لاریب نے اس کے سامنے اپنی ہار تسلیم کی تھی اور نکاح کے لیے حامی بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد ان لوگوں کا نکاح ہو چکا تھا، جبکہ سمیر کی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی اور لاریب بت بنی ہوئی وہاں بیٹھی تھی۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اس کے پیشانی پر بوسہ لیا تو لاریب اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ سمیر اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اس کے پاؤں میں بیٹھا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے ناراض ہیں، لیکن مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ سمیر نے جھک کر جب اس کے ہاتھ پر بھی بوسہ لیا تو لاریب نے اسے اپنے آپ سے دور کیا اور بولی، مجھے گھر لے چلو، میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اسے اٹھایا اور اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے اس جگہ سے نکلا۔ تھوڑی دیر بعد جب گھر پہنچے تو سمیر کے باپ کی چھٹی حس نے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا۔ سمیر مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا تو لاریب نے کہا کہ ایک کام تھا یونیورسٹی میں، اس لیے آنے میں دیر ہو گئی۔ چاچا کو لاریب کا یہ بہانہ بہت زیادہ عجیب لگ رہا تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند ہو چکی تھی۔ جبکہ سمیر کا باپ اس کے کمرے میں گیا تو سمیر خوشی سے ناچ رہا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے روک کر پوچھا کہ اتنے خوش کیوں ہو؟ تب سمیر نے انہیں کچھ نہیں بتایا اور ہنستے ہوئے بولا، اللہ، خوش بھی نہیں ہو سکتا، عجیب بات ہے۔ انہوں نے اپنے سر پہ بیٹے کو دیکھا اور کہا، اگر تم نے کچھ غلط کام کیا ہے تو مجھے ابھی بتا دو، ورنہ بے فکر رہیں، سب کو بتاؤں گا، لیکن صحیح وقت آنے پر۔ کہتا ہوا وہ واش روم میں بند ہو گیا۔ سمیر دورانی جب سو کر اٹھا تو اسے کسی کے رونے کی آوازیں، جیسے ہی نیچے آیا وہاں کا منظر دیکھ کر اس کا دل بند ہوا تھا۔ تایا جان کی میت کے ساتھ لاریب لپٹ لپٹ کر رو رہی تھی۔ لوگ گھر سے واپس جا رہے تھے۔ سمیر نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو سنبھالا اور پوچھا، یہ سب کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا، بھائی صاحب کو ایک کال آئی تھی، وہ میٹنگ کرنے کے لیے آفس گئے تھے، لیکن وہاں ہارٹ اٹیک ہو گیا اور پھر یہ سب ہو گیا۔ لاریب تو غش کھا کر بے ہوش ہو گئی تھی۔
تائی جان کی بھی حالت بہت ہی زیادہ خراب تھی۔ سارا گھر سوگ میں تھا۔ سمیر جب تدفین کر کے واپس لوٹا، ڈاکٹر واپس جا رہی تھی۔ تائی جان کا بی پی بہت زیادہ ہائی ہو چکا تھا۔ اب وہ ان کے پاس کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ کافی دیر تک جب اس نے لاریب کو وہاں نہیں دیکھا تو اپنی ماں کو تائی جان کے پاس بٹھا کر لاریب کے کمرے میں گیا۔ لاریب کو دیکھا جو کہ بیٹھی ہوئی رو رہی تھی۔ سمیر اندر گیا تو آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ لاریب نے جب سمیر کو اپنے سامنے دیکھا تو اس کو پیچھے دھکا دیا اور بولی، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا۔ مجھے لگتا ہے کہ ابو کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ سمیر، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے، میرے بابا کو مجھ سے چھین لیا۔ وہ زاروں کی طرح روتی ہوئی سمیر کو مار رہی تھی، جبکہ سمیر نے آگے بڑھ کر زبردستی اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ لاریب کانپتی ہوئی اس کے وجود کا حصہ بنی اور سسکنے لگی۔ کافی دیر تک وہ روتی رہی۔ سمیر نے اسے چپ نہیں کروایا۔ اس کا دکھ بہت بڑا تھا۔ لاریب جب خود تھک گئی تو سمیر نے اسے بستر پر لٹایا اور خود اس کے سر کو دبانے لگا۔ تھوڑی دیر بعد جب لاریب سو گئی تو سمیر نے اس کی پیشانی چومی اور کمرے سے نکل گیا۔ وقت اچھا ہو یا برا، اس کا کام ہے گزر جانا۔ وہ گزر گیا۔ سمیر کے باپ نے اسے مشورہ دیا کہ وہ بھی اس کے کام میں ان کا ہاتھ بٹائے۔ ایک ہفتے تک اس کی لاریب سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ ہی سمیر نے بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج سمیر آفس جا رہا تھا تو وہ لاریب کے کمرے میں گیا۔ لاریب شاور لے کر باہر آئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھا رہی تھی۔ تبھی اچانک سمیر آگے بڑھا اور اس کی پشت کو اپنے سینے سے لگا کر لاریب کے بالوں میں اپنا منہ چھپایا تھا، جبکہ لاریب تو حیران تھی۔ اس نے سمیر کے ہاتھ اپنے پیٹ سے ہٹانے چاہے مگر سمیر نے مزید اسے خود سے لپیٹ لیا۔ لاریب نے اسے بہت زور لگا کر دور کیا تو مسکراتا ہوا پیچھے ہوا اور لاریب کو دیکھنے لگا جو سرخ چہرہ لیے اسے گھور رہی تھی۔ سمیر نے کہا، میں آج آفس جا رہا تھا پہلی مرتبہ، سوچا کہ آپ کا خوبصورت چہرہ دیکھ کے جاؤں۔ اپنے شوہر کو بیسٹ آف لک نہیں بولو گی؟ آج میرا پہلا دن ہے آفس میں۔ لاریب نے دوپٹہ سر پہ لیا اور بولی، نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بیسٹ آف لک بولنے کی، تم یہاں سے جاؤ۔ سمیر کا دل ایک دم ٹوٹ گیا۔ وہ خاموشی سے جانے لگا۔ لاریب بھی پلٹ گئی۔ تبھی اچانک سے وہ پلٹا اور ایک جسارت کر کے پھر بھاگ گیا۔ لاریب غصے میں ہونے کے باوجود اس کے بھاگنے پر مسکرانے لگی تھی۔ اور جب سمیر آفس آیا تو نہ جانے کیوں اس کا دل کیا کہ وہ تمام سٹاف سے خود جا کر ملے۔ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہوئے وہ سٹاف روم کے پاس سے گزرنے لگا تھا۔ ابھی اس کی نظر سی سی ٹی وی کیمرے کی کٹی ہوئی تار پر پڑی۔ اس کے ذہن میں کیا خیال آیا؟ سمیر نے آگے بڑھ کر سی سی ٹی وی کیمرے کا چیپ ریکارڈر نکالا اور وہ فوٹیج دیکھنے لگا، لیکن جیسے اس کی نظر اس کے ٹچ پر پڑی تو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ایک آدمی تایا جان سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ سمیر کو لگا کہ اس نے اس آدمی کو کہیں دیکھا ہے، لیکن اس کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ اس نے اس آدمی کو کہاں دیکھا ہے۔ اس آدمی کے جانے کے بعد ہی تایا جان کی طبیعت خراب ہونے لگی اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ فوت ہو گئے، سمیر نے وہ فوٹیج لی اور آفس سے نکلتا چلا گیا۔ سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ یہ انسان کون ہے جس کی وجہ سے تایا جان کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب وہ گھر پہنچا تو اس کو معلوم ہوا۔ ڈرائنگ روم میں کچھ مہمان بیٹھے، اپنی ماں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ لاریب کے سسرال والے۔ اچانک یہ بات سن کر اسے حیرت ہوئی تھی کہ وہ یہاں کیا کر رہے ہیں، جبکہ لاریب کو چکر کاٹتے دیکھ کر وہ اس کی جانب بڑھا۔ لاریب نے بے قراری سے اسے دیکھا اور بولی، اچھا ہوا تم آ گئے سمیر، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ چلا کیا ہوا؟ وہ لوگ شادی کی تاریخ لینے آئے ہیں، لیکن ہمارا تو نکاح ہو چکا ہے۔ تم نے مجھے کس عذاب میں ڈال دیا۔ لاریب کو روتے ہوئے دیکھا تو سمیر نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگایا اور اس کا گال چومتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو، یہ میرے کرنے کے کام ہیں، آپ خاموشی سے جا کر بیٹھے، میں دیکھتا ہوں۔ لاریب جا کر ان لوگوں کے درمیان بیٹھ گئی، لیکن جیسے ہی سمیر نے وہاں قدم رکھا تو وہاں موجود اس آدمی کو دیکھ کر سمیر کے ماتھے میں بل پڑے۔ اس نے سیدھا جا کر کہا، یہ انسان کون ہے؟ تب اس کی ماں نے کہا، یہ لاریب کا سسر ہے۔ لیکن جو بات سمیر نے سب کے سامنے رکھی وہ سن کر سب لوگ حیران تھے۔ سمیر نے بتایا کہ یہ تایا جان کے آفس میں گئے تھے اور ان کی آخری بار بات ہوئی تھی تایا جان سے، اور اس کے بعد تایا جان کو ہارٹ اٹیک آیا۔ جبکہ وہ آدمی سمیر کی بات سن کر کافی حیران تھا۔ اس نے کہا، نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، میری تو اکیلے میں کوئی بات ہی نہیں ہوئی لاریب کے باپ سے۔ سمیر نے اس آدمی کی گھبراہٹ محسوس کی اور وہ فوٹیج آن کرتے ہوئے سب کو دکھا دی، جبکہ وہ فوٹیج دیکھ کر سب لوگ حیران ہوئے تھے۔ اور اس نے لاریب کے جہیز میں ہماری کمپنی کے شیئرز مانگے تھے۔ تایا جان نے جب اس سے بحث کی تو پھر ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور اس آدمی نے تایا جان کو دھمکی دی، وہ رشتہ توڑ دے گا۔ تایا جان اسے روک رہے تھے لیکن یہ وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب سمیر کی ساری باتیں سن کر رو رہی تھی۔ سب کو یہی لگا کہ سمیر سچ بول رہا ہے۔ سمیر کے باپ نے اس رشتے کو اسی وقت ختم کر دیا۔
اور لوگوں کو دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ لاریب بس خاموشی سے تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سمیر کے ماں باپ نے سمیر سے کہا، اس نے بہت اچھا کام کیا۔ سمیر کے والد بولے، اب پتہ چلا کہ بھائی جان کی موت کی وجہ کیا تھی۔ سمیر نے کہا، بابا اچھا ہوا ایسے لوگوں سے جان چھوٹی۔ انہوں نے کہا، صحیح کہتے ہو تم، اللہ نے ہماری بچی کو بچا لیا۔ سمیر کافی پی رہا تھا۔ اس کی ماں نے بتایا کہ لاریب کے لیے کافی بنانے کے لیے آئی ہیں۔ سمیر نے کہا، وہ کافی بنا دے گا لاریب کے لیے۔ اس کی ماں چلی گئی۔ سمیر نے اپنے لیے اور لاریب کی کافی بنائی اور اس کے کمرے کی جانب گیا۔ لاریب نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو سمیر کو دیکھ کر اس نے منہ موڑ لیا۔ سمیر نے اسے کافی دی۔ لاریب نے اسے دیکھا اور بولی، بات یہ ہے کہ میری زندگی مذاق بن چکی ہے، رشتہ ٹوٹ گیا، پورے خاندان میں مذاق بنے گا۔ جبکہ سمیر کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے کہا، آپ کو رشتے کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ جان کر خوشی نہیں ہوئی کہ دھوکے باز لوگوں سے آپ کی جان بچ گئی اور آپ نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا؟ جبکہ لاریب نے اسے گھور کر دیکھا اور بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ سمیر نے کہا، یہ کیا بات ہوئی؟ لاریب نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، میرا یقین کریں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں آپ کے لیے۔ یہ سب مذاق ہے لیکن میری زندگی کا سوال ہے۔ اور کیا کرنا ہے تم نے میرے ساتھ؟ میری زندگی کو تم نے سب کی نظروں میں مشکوک بنا دیا۔ لوگ میرے کردار کو برا سمجھیں گے۔ میں تمہیں اس کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سمیر نے اس کو سنجیدگی سے دیکھا اور بولا، آپ مجھے کب سمجھیں گی؟ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کر لیتی؟ لاریب نے کہا، مجھے کوئی بات تسلیم نہیں کرنی، میرے لیے عزت زیادہ اہم ہے۔ میں اپنے مرے ہوئے باپ کی لاج رکھنا میرے ہاتھ میں ہے۔ تم مجھے طلاق دے دو، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے نکاح کا، پھر میں کہیں اور شادی کر لوں گی۔ جبکہ سمیر نے ہاتھ میں پکڑا ہوا مگ دیوار پر دے مارا۔ لاریب ڈر کے اس کے پاس سے اٹھنے لگی۔ تبھی سمیر نے اس کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ لاریب توازن برقرار نہ رکھ سکی اور اس کے سینے پر جا گری۔ سمیر نے خود اس کے اوپر قابض ہوتے ہوئے کہا، آج تو طلاق لفظ کی بات کر دی، اگر آپ نے دوبارہ اپنے منہ سے یہ لفظ نکالا تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ میری محبت ہیں۔ روایتی مردوں کی طرح میں آپ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا لوں گا تاکہ آپ کو کنٹرول کر سکوں۔ ایسے الفاظ نہیں کہنا کبھی۔ لاریب، میں نے آپ سے محبت کی، مجھے آپ کی عزت بہت زیادہ عزیز ہے۔ آپ میری محبت کا اس طرح مذاق بنائیں گی، میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لاریب کو اندازہ ہوا کہ جذبات کی روح میں کیا کچھ کہہ دیا۔ سمیر نے اس کی فرار کے سارے راستے ختم کرتے ہوئے لاریب کے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا رشتہ مکمل کیا تھا۔ فجر کے وقت لاریب نے سمیر کو اپنے وجود سے دور کیا۔ سمیر نے سرخ آنکھیں لیے لاریب کی جانب دیکھا جو کہ رو رہی تھی۔ سمیر، تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ یہ بات کہہ کر لاریب واش روم میں بند ہو گئی، جبکہ سمیر نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا کہ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے ہو گئی۔ پہلے لاریب اس سے بہت زیادہ بدگمان تھی اور اب یہی سمجھے گی کہ سمیر اس کا استعمال کر رہا ہے۔ سمیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ نیچے جا کر اپنے ماں باپ کو بتا دے گا کہ اس نے اور لاریب نے پہلے نکاح کر لیا ہے تاکہ وہ لوگ شادی کر سکیں اور پھر لاریب کو سمیر مکمل زندگی دے سکے۔ سمیر اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تیار ہونے کے بعد جیسے وہ نیچے گیا تو اس نے اپنے باپ سے کہا کہ لاریب کا رشتہ اب ٹوٹ گیا ہے تو بس سمیر شادی کرنا چاہتا ہے۔ جبکہ اس کی بات سن کر اس کے باپ نے کہا، میں اس بارے میں لاریب سے پوچھوں گا، وہ سمجھے گی کہ اس کا باپ نہیں ہے تو ہم اس کو کوئی بھی حق نہیں دے رہے۔ جبکہ سمیر خاموش رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ لاریب انکار نہیں کرے گی۔ لاریب جب نیچے اتر کر آئی تو اس کے اوپر ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ سمیر کی ماں نے بہت جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ انہوں نے لاریب کی جانب دیکھا اور بولی، لاریب، کافی فریش لگ رہی ہو۔ جبکہ لاریب نے شرم سے سرخ پڑتے ہوئے چور نگاہ سے سمیر کی جانب دیکھا تھا۔ سمیر بہت سنجیدہ چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے بات کرتے ہوئے کہا، لاریب، ہم چاہتے ہیں تم اور سمیر شادی کر لو۔ باہر کی دنیا کے لوگوں کو ہم دیکھ چکے ہیں، کوئی بھی اپنائیت کے قابل نہیں ہے۔ لاریب نے کہا، آپ امی سے بات کر لیں اس بارے میں۔ انہوں نے کہا، بیٹا، تمہاری مرضی بھی ضروری ہے۔ لاریب نے سمیر کی جانب دیکھا جو کہ اسے دیکھ کم رہا تھا، گھور زیادہ رہا تھا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ سمیر بھی مسکراتا ہوا اپنے باپ کو دیکھنے لگا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بولے، تم اتنے سیدھے ہو نہیں جتنے نظر آ رہے ہو، کوئی بات تو ہے جو ہم سے چھپی ہے۔ جبکہ سمیر نے کہا، کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، آپ زیادہ سوچ رہے ہیں، بس آپ نکاح کی تیاری کریں۔ اگلے جمعے کا نکاح طے کر دیا گیا۔ سادگی سے نکاح ہونے کے بعد لاریب اس وقت سمیر کے کمرے میں موجود تھی۔ سمیر نے کمرے میں لاریب کو دیکھا، مسکراتے ہوئے آگے بڑھا، مگر لاریب نے اسے خود سے دور دھکا دیتے ہوئے کہا،
خبردار اگر میرے قریب آئے تو، اور ہر ایک چیز پر تم نے اپنی حکومت سمجھ رکھی ہے۔ تم نے مجھے ایک جانور کی طرح ٹریٹ کیا ہے، جب جیسا دل کیا وہی کیا، نکاح کیا، زبردستی اپنا حق لیا۔ مجھے سمجھتے کیا ہو، کھلونا ہوں میں؟ اس شادی کو مذاق بنا دیا ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں خلا لوں گی تم سے۔ اگر تم نے مجھے نہیں چھوڑا تو میں کورٹ سے رابطہ کروں گی، مگر تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ جبکہ سمیر نے اس کے بال پکڑے اور اپنے مقابل کرتے ہوئے کہا، میری خوبصورت پلس ظالم بیوی یہ اچھا کام نہیں کر رہی۔ آج کی رات ایسی دل دہلا دینے والی باتیں نہیں کرتے۔ میں نے بہت انتظار کیا اس رات کا، سوری۔ اس رات میں نے سوچا تھا تمہارے پاؤں میں، آپ کے پاؤں میں بچھا رہوں گا، اور آپ ہو کے لاریب نے اس کو دیکھا اور بولی، ایک رات میں تمہارا دل نہیں بھرا مجھ سے، اب بھی میرے پاس وہی ہے جو تم پرسوں کی رات مجھ سے لے چکے ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے لاریب کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ تھا۔ سمیر نے اس کو چھوڑا اور دور کھڑا ہو گیا۔ لاریب نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سمیر نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پہ مارا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا تھا۔ لاریب نے منہ پر ہاتھ رکھا اور اس کی جانب بڑھی، لیکن سمیر نے اسے وہیں رکنے کا کہا اور بولا، آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کا استعمال کیا ہے؟ میں نے بس ایک رات گزارنے کے لیے آپ سے نکاح کیا، ٹھیک ہے؟ آج کے بعد میں آپ کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، آپ سے کسی اور چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ آپ تائی جان کی عدت تک اس نکاح میں رہنا چاہتی ہیں، آپ کی مرضی۔ عدت پوری ہونے کے بعد میں آپ کو نکاح سے آزاد کر دوں گا۔ جانتا ہوں میں نے جذباتی پن میں آپ کو حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میری محبت بے معنی ہے۔ آپ نے میری بہت تسلیل کی ہے، میرا دل توڑا ہے لاریب۔ لاریب نے ایک دم اس کی آنکھوں میں دیکھا جو کہ سرخ ہو رہی تھی، لیکن یہ لمحہ ایک لمحے کے لیے تھا۔ دوسرے لمحے لاریب کو وہ ساری باتیں یاد آئی تھی، ماضی کی۔ ماضی لاریب کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا جب سمیر اپنی من مرضی کرتا گیا۔ سمیر نے اسے خاموش دیکھا تو کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ لاریب نے بند دروازہ دیکھا اور خود بھی واش روم میں کپڑے بدلنے چلی گئی۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ساری رات گزر گئی، لیکن سمیر کمرے میں دوبارہ واپس نہیں آیا۔ لاریب نے کمرے سے باہر جا کر دیکھا، اسے سمیر نظر نہیں آیا۔ دل میں سوچا، اس کی اتنی فکر کیوں کر رہی ہے؟ جیسے ہی وہ سونے کے لیے لیٹی تو گارڈن میں سمیر نظر آیا۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا۔ لاریب کا دل کیا کہ جا کر اس کو روک لے، لیکن پھر وہ خاموشی سے لیٹ گئی۔ ساری رات کوشش کے باوجود اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح کمرے میں آیا، کپڑے لے کر سیدھا واش روم میں بند ہو گیا۔ تیار ہونے کے بعد وہ نیچے ناشتہ کرنا چلا گیا۔ اس ساری کارروائی کو لاریب نے دیکھا تھا، لیکن سمیر نے لاریب کو نہیں دیکھا، نہ ہی اس سے کوئی بات کی۔ ناشتہ کرتے ہوئے بھی سمیر کے والد نے لاریب کا پوچھا۔ اس نے یہی کہا، وہ کمرے میں ہے، آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا، غصے میں ہو؟ جبکہ سمیر نے بدتمیزی سے جواب دیتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کو نا مسئلہ ہے مجھ سے، بار بار سوال کرنے کا، میرا دماغ خراب کرنے کا، صبح صبح سوال جواب۔ یہ بات کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ جب سیڑھیوں سے اترتی لاریب نے باس کی بات سنی تھی، اس کی ساس نے لاریب سے پوچھا، سمیر اتنے غصے میں کیوں ہے، کوئی بات ہے کیا؟ لاریب نے گڑبڑا کر جواب دیا، پتہ نہیں، مجھ سے بھی ناراض ہی تھا۔ انہوں نے کہا، حیرت ہے، یہ تو تمہارے عشق میں پاگل تھا۔ مجھے تو لگا تھا بڑا مسکرا کر اٹھے گا، لیکن اس کا یہ رویہ دیکھ کر تو مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے۔ عجیب سے مزاج کا ہے میرا بیٹا۔ لاریب، تم اسے فون کر لینا، اسے اچھا لگے گا۔ لاریب نے کہا، جی چاچی، لیکن وہ ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ سمیر دوسری طرف آفس میں غصے کی حالت میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عدنان کو ساری بات بتائی تھی۔ عدنان نے اسے کہا، جو سپیس تو نے بھابھی کو اب دی ہوئی ہے نا، یہ سپیس تجھے پہلے دینی چاہیے تھی۔ جبکہ سمیر نے کہا، اب میں نے پکا عہد کر لیا ہے، جیسا وہ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، کیونکہ اس زندگی پر اس کا بھی حق ہے۔ عدنان نے کہا، بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے تو نے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سمیر نے بھی کہا، انشاءاللہ۔ شام کے وقت جب سمیر گھر آیا تو اس نے کسی سے بھی کوئی بات نہیں کی، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ لاریب چچی جان کے کہنے پر اس کے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے کے گئی، لیکن سمیر نے چائے نہیں پی، نہ ہی لاریب سے کوئی بات کی، خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ لاریب کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا، لیکن اس نے کوئی بھی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان دونوں کی لڑائی کو 1 مہینہ گزر گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار تھی۔ سمیر نے اپنا کہا پورا کیا، لاریب سے کوئی بات نہیں کی۔ آج اچانک لاریب کو چکر آیا تھا۔ چچی جان نے ڈاکٹر کو بلایا۔ جو خبر ان کو سننے کو ملی، وہ سن کر سب لوگ حیران اور بہت زیادہ خوش تھے۔ جبکہ سمیر اس وقت آفس میں تھا۔
लारेब खामोशी से सर झुकाए बैठी थी। चाची जान ने समीर को घर आते ही यह खबर सुनाई थी कि वो बाप बनने वाला है। जबकि समीर ने लारेब के उदास चेहरे की तरफ देखा तो अपनी खुशी को अपने अंदर ही कहीं गर्क कर लिया। अदनान को जब उसने ये बात बताई तो वो खुशी से नाचने लगा था। समीर भी बहुत खुश था। लेकिन अचानक समीर खामोश हो गया तो अदनान ने पूछा कि क्या बात है। तब समीर ने कहा कि मुझे लगता है कि लारेब खुश नहीं है, पता नहीं वो मेरे बच्चे के साथ क्या करेगी। जबकि अदनान उसकी बात सुनी तो बोला, तू पागल हो गया है, वो सिर्फ तेरा बच्चा नहीं है, भाभी का भी बच्चा है। तुझे एक मर्तबा बात करने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता वो सब कुछ भूल के एक नई शुरुआत करना चाहे। समीर ने कहा, मुझे पता है वो बहुत ज़िद्दी है, कभी नहीं करेगी ऐसा। अदनान ने कहा, यार ट्राई तो करो, तू कम ज़िद्दी है क्या। समीर ने कहा, चल घर जाता हूँ, देखता हूँ कि उसका क्या रद्द अमल है। जब समीर घर पहुँचा तो उसने देखा कि लारेब बेड पर बैठी हुई थी। समीर ने बात शुरू करते हुए कहा, मुझे पता है कि आप इस खबर से खुश नहीं हैं, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ। आपको मेरी वजह से एक मर्तबा फिर ये अजाब झेलना पड़ेगा। लेकिन लारेब, अगर आप चाहें तो इस वजह को ख़त्म कर सकती हैं। मैं आपको मज़ीद अपने साथ नहीं बांध के रखूँगा, आपको और तकलीफ़ नहीं दूंगा। जबकि समीर की बात सुनकर लारेब ने ज़ख्मी आंखों से उसको देखा था और आगे बढ़कर उसके मुंह पे थप्पड़ मारा था। समीर ने खामोशी से उसकी मार खाई थी। लारेब जब थक गई तो खुद ही आगे होकर उसके सीने से लगी तो समीर ने हैरत से नज़र झुकाकर उसके रोते हुए चेहरे को देखा था। समीर ने उसकी कमर के गिर्द अपने बाजू रखे तो लारेब समीर से दूर हुई और बोली, ठीक है, तुम मुझे छोड़ना चाहते हो ना, छोड़ दो, लेकिन ना ही मैं अपने बच्चे को कुछ करूँगी और ना ही तुम्हें उसकी शक्ल देखने दूंगी। जबकि समीर ने लारेब की बोलती बंद की और 2 लम्हे बाद जब उससे दूर हुआ तो बोला, आप वाकई बहुत जालिम हैं, कभी खुल के इजहार मत कीजिएगा। जबकि लारेब ने सुर्ख चेहरा लिए दोबारा से उसकी गर्दन में अपना मुंह छुपाया था। सब लोग बहुत खुश थे, लारेब की भी जिंदगी मुकम्मल होने वाली थी। वो अक्सर समीर को अपनी फिक्र में घुलता हुआ देखती थी। समीर रात देर तक बैठा उसके पाँव का मसाज करता, उसके हाथ चूमता। लारेब उससे मोहब्बत करने लगी थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह इजहार करे। उस वक्त लारेब का 7वां महीना चल रहा था। अचानक उसकी तबीयत बहुत ख़राब हुई। डॉक्टर के लिए लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि सी सेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा। जबकि समीर के तो हाथ पांव फूल गए थे। लारेब उसको अपने लिए रोता हुआ देख रही थी। उसने कहा कि कुछ नहीं होता, वो ठीक है। बस समीर, मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। समीर ने कहा, मैं जानता हूँ, मगर मुझे डर लग रहा है। लारेब ने कहा, मेरा वादा है तुमसे, सब ठीक होगा। लेकिन समीर को किसी तरह भी सुकून नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर आई तो समीर ने बेकरारी से उसकी जानिब बढ़ा। डॉक्टर ने एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा समीर के हवाले किया। जबकि नाजुक से बच्चे को देखकर समीर के तो चेहरे का रंग उड़ गया था। उसने बच्चे को सीने से लगाया और लारेब की तबीयत का पूछा। डॉक्टर ने कहा, थोड़ी देर में उनसे मिल सकते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो लारेब के पास गया तो वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। लारेब ने उसको चुप करवाया और बोली, तकलीफ़ मुझे हुई है और रो तुम रहे हो, बिल्कुल बच्चे हो तुम अभी भी। जबकि रोते रोते समीर ने उसकी तरफ देखा और बोला, अब तो मैं एक बच्चे का बाप बन गया हूँ, अब तो मुझे बच्चा बोलना बंद करें। जबकि लारेब ने मुस्कुराकर उसे देखा और बोली, थैंक यू सो मच मुझे इतनी मोहब्बत करने के लिए और मेरी ज़िंदगी मुकम्मल करने के लिए। समीर ने आगे बढ़कर उसके पेशानी पर बोसा लिया और बोला, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझ जैसे ज़िद्दी आशिक को कबूल करने के लिए। दोनों ने अपनी मोहब्बत पा ली थी, ख़त्म शुद्ध। डियर रीडर्स एंड लिसनर्स, कैसा लगा आपको ये मुकम्मल नावल? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नावल अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाला हर नया नावल आप तक पहुंचता रहे। कल मिलते हैं किसी नए नावल के साथ, नए किरदारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।